السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ سورہ احزاب کی 59 آیت میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس وقت حجاب کا مسئلہ بہت ہی زور و شور سے میڈیا میں گشت کر رہا ہے اور سامنے ہے۔ یہ حجاب کا مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے میں بات بتا دوں کہ ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب۔ ستر اور حجاب دونوں میں فرق ہے، اس فرق کو بھی پہلے سمجھنا چاہیے۔ حجاب الگ چیز ہے اور ستر الگ ہے۔ دیکھیے، جیسے مرد کے ستر یہ ہے کہ گھٹنے سے لے کر ناف تک اس کا چھپانا اس کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ اس کو کسی اجنبی کسی دوسرے کے سامنے اس کو نہ کھولے، اس کو چھپانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح عورت، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، اور میں اس کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کیونکہ قرآن و حدیث کے روح سے وہ زیادہ صحیح بات ہے کہ مکمل عورت ستر ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز بھی ستر ہے۔ اس لیے ضرورت کے وقت جو ہے قرآن نے حکم دیا ہے امہات المومنین کو کہ پردے کے پیچھے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو ذرا ان سے وہ سخت لہجے میں اور لہجے میں ان سے بات، کرخت لہجے میں بات کی جائے، تاکہ کسی کے دل میں جو کھوٹ ہو، وہ اس کے دل میں کمزوری ہو، تو اس نے جو ہے وہ زبان میں لچک ہوگی، آواز میں لچک ہوگی تو دل میں کمزوری ہوگی، تو اس کے اندر دل کے اندر کھوٹ ہوگا، تو وہ کچھ جو ہے اس کے اندر یہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بہت سخت لہجے میں بات کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ تو عورت مکمل ستر ہے، اس کا چھپانا۔ جو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، سورہ نساء میں، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ہاں جو ظاہر ہو جائے، یعنی جو چھپانے کے بعد بھی ظاہر اگر ہو جائے، اس کا مطلب یہی ہے، اور زیادہ صحیح مطلب یہی ہے کہ چھپانے کے بعد بھی جو ظاہر ہو جائے۔ مثلا پردے میں ہے عورت، بازار میں نکل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، ضرورت کے تحت اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا رہی ہے، تو نقاب میں ہے، پردے میں ہے، تو چھپانے کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے قد ہے اس کی ضخامت ہے، وہ ظاہر ہو جائے گی، یہ مطلب ہے، تو اس پہ گرفت نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ الا ما ظہر منہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اچانک کھل جائے، مثلا وہ پردے میں تھی، اچانک ٹھوکر لگی، گر گئی، چہرہ کھل گیا، یا وہ کہیں تیز ہوا چلی اور اڑ گیا نقاب، تو اس پہ گرفت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے، فقہا نے ہمارے الا ما ظہر منہ سے یعنی چہرہ اور ہاتھ کو مستثنی قرار دیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ قدمین کو بھی قیاس کرتے ہوئے، چونکہ حج میں احرام کی حالت میں یہ سب دونوں چیزیں کھلی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں، اور یہ عورت کا احرام یہی ہے کہ وہ چہرہ کھلا ہو، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کھول سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے گھر کے اندر۔ لیکن اس لیے آگے قرآن نے سورہ نساء میں کہا ہے لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ اپنی زینت کو اپنے شوہروں کے لیے ظاہر کر سکتی ہیں۔ تو اور کن کو کر سکتی ہیں، پوری تفصیلات بتائی ہیں کہ اپنے جو خسر ہے یا اور جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے، گھر میں چہرہ ان کے سامنے کھلا ہو سکتا ہے، چونکہ ضرورت ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، نماز کی حالت میں اگر چہرے کو چھپا کر رکھے گی یا گھر میں چھپا کر رکھے گی تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس ضرورت کے تحت اس کو اجازت دی گئی ہے کہ محرم رشتہ داروں کے سامنے وہ زینت ظاہر۔ اور زینت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے اندر زینت اگر ہے کوئی چیز تو وہ اس کا چہرہ ہی ہے، تو اس کو
چھپا کر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے کسی اور کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے یا شوہر اپنے خسر کے ہے، والدین ہیں، والد ہیں یا چچا ہیں یا جو رشتہ دار محرم رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے وہ کر سکتی کھول سکتی، اس کے علاوہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ ستر ہے اور مکمل عورت ستر ہے اور اس کی آواز بھی ستر ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ اب ایک دوسری حجاب کی بات ہے، تو میں نے جو ابھی سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت تلاوت کرنے کی عادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل یا ایھا النبی، کہ اے نبی یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے چہرے کے اوپر کیا کریں، چادر ڈال لیا کریں، ایک لمبی چادر، جلباب کہتے ہیں، جو سر سے لے کر نیچے تک کی چادر ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ٹانڈا بادلی وغیرہ میں جو برقع ہوتا ہے یا دیہاتوں میں جو برقع چلتا تھا پہلے، اس کے لیے جلباب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چادر چھوٹی چادر نہیں، چادر وہ ڈال لیں۔ اس کا فائدہ کیا بتایا گیا؟ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سب بہت فوراً ہی پہچان لی جائیں گی کہ یہ شریف خاتون ہے، لوگ پہچان لیں گے کہ بھائی یہ شریف خاتون ہے اور شریف گھر کی عورت ہے، تو اس کو ترچھی نظر سے کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی اس کو جو ہے نظر گاڑ کر نہیں دیکھے گا۔ اور آگے کہتا ہے دوسرا فائدہ یہ بتائے ولا یؤذین، کہ ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اس لیے کہ چھیڑ چھاڑ کس سے کرتا ہے؟ کوئی اس سے کرتا ہے جو عورت بے پردہ ہوتی ہے، جو بے باک ہوتی ہے اور جو اپنے جسم کا، اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی ہے، تو سڑکوں پہ مظاہرہ کرتی ہوتی ہے، تو اس سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو اس لیے یہ دو فائدہ بتایا گیا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ جو ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ پردہ کا حکم جو ہے قرآن کے اندر ہے، عورت مکمل ستر ہے، یہ بھی اس کا بھی حکم قرآن کے اندر ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے۔ واقعی عفق کو پڑھیے، اس سے بھی پتہ چلے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ان کے ساتھ ان کو الزام دیا گیا، کہتی ہیں کہ آیت حجاب سے پہلے انہوں نے چونکہ مجھے دیکھا تھا اس لیے پہچان گئے تھے وہ، اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے چہرہ کھلا ہوا تھا، بعد میں اس کو ڈھکنے کے حکم دیا گیا۔ اور پھر احرام بھی، اس میں احرام عورت کا رکھا گیا کہ چہرہ کھول دے، معلوم ہوا پہلے چہرہ یہاں پر باہر جو ہے ڈھکا ہوا تھا، اس کے اوپر حجاب ہونا چاہیے تھا، اب احرام اس کا یہ ہو گیا کہ وہ اب چہرے پہ پردہ نہیں ڈالے گی، کوئی کپڑا نہیں ڈالے گی، کوئی کپڑا نہ ہو، اس سے بھی یہ بات سمجھ پاتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی شریف خاتون جو ہے، شرفا کے گھر کی عورتیں جو نکلتی ہیں تو وہ بھی اپنے چہرے پر کچھ ڈال کر نکلتی ہیں، اس بھی اس طرح سے بے باک نہیں نکلتی ہیں۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ عورتیں جو ہے وہ نقاب کے اندر ہوا کرتی تھیں، وہ پردے میں ہوا کرتی تھیں۔ میرے پاس عربی مثل ہے، ایک عربی مثل ہے کہ ذکرنی فوق حمار علی، کہ تمہارے تھوبڑے نے، تمہارے چہرے نے مجھے دو گدھے یاد دلا دی، دونوں گدھے یاد دلا دیے۔ ایک شخص تھا، اس کا دو گدھے گم ہو گئے تھے، تو اپنے گدھوں کی تلاش میں چل رہا تھا، گیا تھا وہ نکل میدان میں اپنے گدھے تلاش کر رہا تھا، وہ کہیں سے ایک عورت آتی ہوئی نظر آ گئی۔ اب وہ گدھے بھول گیا، اب وہ اس عورت کے پیچھے ہو گیا، اور عورت جانتے ہیں آپ بہت حساس ہوتی ہے، اس کا اگر کوئی پیچھا کرے، اس کا کوئی تعاقب کرے تو وہ سمجھ جاتی ہے، محسوس کر لیتی ہے۔ اس عورت نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص میرا پیچھا کر رہا ہے، تو اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ تو اس نے جب چہرہ دیکھا تو وہ بڑی کالی کل اٹھی تھی، تو اسی موقع پر یہ محاورہ کہا ہے، اس نے یہ استعمال کیا، اس نے ذکرنی فوق ہمارے علی، کہ تمہارے تھوبڑے نے، تمہارے چہرے نے مجھے گدھے یاد دلا دیے، دونوں گدھے یاد دلا دیے، یعنی تم کو دیکھ کر میں گدھا بھول گیا تھا، لیکن جب چہرہ دیکھا کہ کالی کل اٹھی ہو تو گدھے یاد آ گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ پیچھا کیوں کر رہا تھا، وہ پردے میں تھی، پردہ عورتیں کرتی تھیں، اور ہمارے یہاں بھی کرتی ہیں، آج بھی دیہاتوں میں دیکھ لیجئے، شریفوں کے گھر کی عورتیں، آج بھی شہروں کے اندر بھی، وہاں بھی عورتیں اس طرح بے باک نہیں پھرتی ہیں، بے پردہ نہیں رہتی ہیں۔ اور
یہ بھی یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات میں قدرت کا نظام یہ ہے کہ جو چیز اہم، نازک، لوگوں کے لیے مرکز توجہ اور رغبت کا باعث ہے، جتنی بھی چیزیں مرکز توجہ اور رغبت کا باعث ہیں، انہیں چھپا کر اور حفاظت کے حصار میں رکھا جاتا ہے، اور جو چیزیں نسبتاً کم اہم ہوتی ہیں یا نازک اور پرخطر نہیں ہوتی، ان کے لیے حفاظت اور بچاؤ کا یہ اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ مثلا مٹی اور پتھر کھلے عام زمین پر پائے جاتے ہیں، لیکن سونے کے ذرات پتھر کی تہوں میں چھپا کر رکھے گئے ہیں، اور بیش قیمت موتی سیپ کے حصار میں بند ہوتے ہیں۔ یہ نظام نہ صرف ہمارے گرد و پیش پھیلی ہوئی کائنات میں کار فرما ہے، بلکہ ہمارے وجود میں بھی یہی نظام جاری و ساری ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور جسم کے بہت سے اعضاء بیرونی حصے میں واقع ہیں، لیکن آپ دیکھیے آنکھ ہے، آپ گنہے چشم پر گنہری پلکوں کے پہرے ہیں، دل جس پر گردش خون کا مدار ہے، سینہ اور پشت کی ہڈیوں کے بیچ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، دماغ کا حجم کچھ زیادہ نہیں، لیکن یہ جسم کا بادشاہ ہے، اور احساس و عمل کی تمام قوتیں ایک وفادار سپاہی کی طرح اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اسے مضبوط ہڈیوں کے خول میں قلعہ بند کر کے رکھا گیا ہے کہ دل و دماغ کی لطافت و نظافت اور اس کی اہمیت و قدر و قیمت کا تقاضا یہی تھا۔ ایک دوسرے پہلو سے بھی سوچا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے کہ انسان سماجی زندگی میں بھی قدم قدم پر اس کو برتنے کا عادی ہے۔ بیماروں کی دیکھ بھال صحت مندوں سے زیادہ کی جاتی ہے، بوڑھوں کا خیال جوانوں کے مقابلے زیادہ رکھا جاتا ہے۔ اگر 15 سال کا نوجوان سڑک اور بازار کی طرف چلا جائے تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہم کو، لیکن اگر 3-4 سال کا بچہ اپنے طور پر کہیں نکل جائے اور 2-4 گھنٹے گزر جائیں تو گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور تلاش شروع ہو جاتی ہے، تلاش و جستجو شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے، بیمار یا بچے کو کمتری کی نظر سے دیکھا گیا ہے، بلکہ اس میں ان کی محبت اور ان کے تحفظ کا جذبہ کار فرما ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنس کے اعتبار سے جو 2 صنفیں پیدا کی ہیں، مرد اور عورت، ان میں عورتوں کی لطافت و نزاکت اور ان کے تحفظ کی ضرورت ایک واضح حقیقت ہے۔ اگر کسی کا لڑکا کالج جائے اور 4-6 گھنٹے دیر سے آئے تو گھبراہٹ نہیں ہوتی، لیکن اگر لڑکی کی واپسی میں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بھی دیر تاخیر ہو تو تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور گھر کے ذمہ دار لوگ تلاش میں سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نوجوان یا جوان مرد کو مثلاً رامپور سے دہلی جانا ہو تو ماں باپ بخوشی روانہ کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ضروری محسوس نہیں کرتے کہ انہیں گھر سے اسٹیشن جا کر چھوڑا جائے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان لڑکی یا نوجوان عمر خاتون، بلکہ ادھیڑ عمر خاتون بھی تنہا سفر کرنا چاہے تو ذمہ دار اسے اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت روانہ کر دیں تو اہتمام سے ٹرین پر سوار کرائیں گے، کسی شریف پڑوسی کو توجہ دلائیں گے، پھر دہلی میں کوئی شناسہ ہو تو اس سے خواہش کریں گے کہ وہ دہلی اسٹیشن پر آ کر لے لیں، اور بے چینی کے ساتھ اس کے منزل مقصود تک پہنچنے کی منتظر رہیں گے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ آخر یہ فرق کیوں ہے بھائی؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ عورت صنف لطیف ہے، یہ لطافت اسے مرکز توجہ بھی بناتی ہے، اور نازک بھی اور نزاکت بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے تحفظ اور نگہداشت کا سر و سامان کیا جائے۔ غور کیجئے کہ جرائم کے اعداد و شمار میں ایک قابل لحاظ حصہ زنا بالجبر، جنسی ہراسانی اور چھیڑ خانی کا ہے، لیکن ان واقعات میں ہمیشہ عورت ہی مجبور کی جاتی ہے اور اسی کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہو
جس میں عورت کے بجائے مرد جبر و اکراہ کا نشانہ بنتا ہو؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو قدرت نے عورت میں جذب و کشش کے محرکات زیادہ رکھے ہیں، دوسرے یہ کہ مرد اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، لیکن عورت اپنی نگہداشت کے لیے مرد کی محتاج ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر شریعت نے عورتوں کے لیے حجاب کا قانون رکھا ہے۔ اور پردہ سن لیجیے غور سے، پردہ عورت کے لیے نہ قید ہے، نہ اس کی تحقیر اور نہ اس پہ بے اعتباری کا اظہار، بلکہ اس کا مقصود عورت کا تحفظ اور اس کی نگہداشت ہے۔ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو چادر اور تکیہ اور جوتا اور تولیہ تو یوں ہی رکھ دیں گے، یوں ہی پھینک ادھر ادھر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ سونا ہو، خطیر رقم ہو یا ہیرے اور موتی ہوں تو آپ انہیں یوں ہی کھلی جگہ پر نہیں ڈال دینا گوارا نہیں کریں گے، بلکہ ایسی جگہ رکھنا چاہیں گے کہ جس میں اس کے تحفظ کا بھرپور نظم ہو اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر رکھنا چاہیں گے۔ یہی حال ہے بلکہ اس سے بڑھ کر خواتین کا ہے، کیونکہ باعزت اور غیرت مند لوگوں کے لیے عزت اور آبرو کی اہمیت مال و در سے زیادہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کا نوجوان لڑکا شریک سفر ہو اور چند لوگ اس کی طرف نظر گڑا کر دیکھیں تو اس سے کوئی تشویش پیدا نہیں ہوگی، لیکن اگر یہی بات نوجوان لڑکی کے ساتھ پیش آئے تو یقیناً ناگوار گزرے گا۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ بمقابلے مرد کے عورت کی حفاظت و صیانت اور اس کی عفت و عصمت کی نگہداشت کا خصوصی لحاظ رکھا جائے۔ تو پردے کے مسئلے کو، حجاب کے مسئلے کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے، مگر افسوس کہ آج ہمارے ملک میں پردے کو عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور اس کو قدامت پرستی کی علامت اور ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ محض غلط فہمی اور حقیقت ناشناسی ہے۔ پردے کا تعلق لباس سے ہے، یعنی ایسا لباس جو جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لے، اتنا چست نہ ہو کہ اعضاء کی ساخت نمایاں ہو جائے، سر ڈھکا ہوا ہو، چہرہ بھی اجنبی کے سامنے نہ کھولیں۔ اور تعلیم کا تعلق انسان کی قوت فکریہ اور اس کے قوت استعمال سے ہے، اس لیے لباس سے تعلیم اور ذہنی و فکری ترقی اور پستی کا تعلق نہیں۔ اس کو جو لوگوں نے تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے اور ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق لباس سے ہے، اور تعلیم تو اس لیے لباس سے تعلیم اور ذہنی و فکری ترقی و پستی کا تعلق نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح سماج میں اگر پردے کی رعایت ملحوظ ہو اور مرد عورت کے اختلاط کو روکا جائے تو عورتوں کے لیے کام کے مواقع بڑھ جائیں گے، کیونکہ پرائمری سطح سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک جب لڑکیوں کے لیے جداگانہ درسگاہیں قائم ہوں گی، خواتین کے لیے علیحدہ عدالتی نظام اور گورنمنٹ کے دفاتر میں الگ کاؤنٹر ہوں گے، اور دکانوں میں خواتین کے لیے الگ گوشہ ہوگا، تو اس سے خواتین کے لیے ملازمت کے زیادہ مواقع وہاں پہنچیں گے، اور وہ کسی نفسیاتی دباؤ کے بغیر اپنا کام انجام دے سکیں گی۔ اس لیے یہ سمجھنا خام خیال ہے کہ پردہ کی وجہ سے خواتین کام کے مواقع سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے اس کو ہوا دی جا رہی ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور یہ مغربی ممالک میں بھی یہ طوفان کبھی اٹھا تھا اور اس کو جو ہے یہ کیا گیا ہے، تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو طوفان اٹھایا جا رہا ہے یہ حیرت انگیز ہے، یہ خلاف فطرت بھی ہے، اور اس دعوی آزادی اور اس دعوی آزادی کے مغائر بھی ہے جو ہمارا ملک کرتا ہے، جو ہمارے ملک میں سب کو سیکولر ملک ہے، اور مغربی جو ممالک ہیں وہ بھی سیکولر ہیں، تو کہ ممالک جو دعویٰ کرتے آئے ہیں اس کے بھی مخالف ہے۔ یہ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے نی مریاں لباس پہننے بلکہ بے لباس رہنے کی اجازت ہے کسی کو، آپ
کوئی نیموریاں رہنا چاہتا ہے، بے لباس رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے رہے۔ اسی طرح اگر کوئی پردہ اور دار لباس اختیار کرنا چاہے تو اس کو بھی اس کی پوری آزادی حاصل ہو۔ پھر یہ کہ حجاب کی حیثیت عورتوں کے حق میں اسلامی شناخت کی ہے، اسلامی شناخت اور پہچان کی ہے، شعار کی ہے اس کی حیثیت۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ مثلاً عیسائیوں کو تو اپنی مذہبی شناخت ساتھ رکھنے اور صلیب لٹکانے کی اجازت ہے، ہمارے اپنے سکھ بھائیوں کو نے پگڑی باندھنے کی ان کی اجازت ہے، اور بھی دوسرے لوگوں کو جیسے ہمارے برادران وطن ہیں وہ ان کو اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ رہیں تو ان پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو ان کی مذہبی شناخت سے محروم کر دیا جائے، اس پہ محروم کرنے کے لیے یہ کوششیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کا سیکولرزم یہ ہے بھائی، یہی ہے کہ برائی کرنے کی تو آزادی ہے۔ جانتے ہیں آپ ہم جنسی کا قانون یہاں پر اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، بہت معاملہ ہے، خراب ہے۔ دنیا انسانیت کہاں تک پہنچ گئی ہے، انسان کہاں تک پہنچ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں انسان کبھی اتنا نہیں گرا ہے جتنا کہ اس وقت گر گیا ہے انسان، کہ ہم جنسی کا قانون جو ہے بنا دیا گیا، اس کو قانونی حیثیت پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو قانونی حیثیت بھی دے دی ہے۔ بتائیے، سمجھنے کی بات ہے کہ برائی کرنے کی تو آزادی ہے، بالکل آزادی دے دی گئی کہ برائی کرو، ٹھیک ہے، لیکن برائی سے بچنے کی آزادی نہیں ہے بھائی۔ برائی سے جو بچنا چاہتا ہے، ایک سماج کو ایک صالح اور طاقتور اور ایک مثالی سماج بنانا چاہتا ہے، ایک صاف ستھرا سماج بنانا کی کوشش کرتا ہے، ایک پاکیزہ اور اچھا سماج بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے تو اجازت نہیں ہے بھائی۔ ہاں، سماج کو جو ہے جو لوگ برا کرنا چاہتے ہیں، جو سماج کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، جو سماج کو گندا کرنا چاہتے ہیں، سماج میں کرپشن پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو اجازت۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہمارے مسلمان بھائی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ پردہ جو ہے یہ مولوی اور مولانا لوگوں نے کی طرف سے ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو ان کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی نہیں پڑھا انہوں نے۔ اگر انہوں نے قرآن کو غور سے پڑھا ہوتا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی پڑھا ہوتا انہوں نے اور سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، تو کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کہتے۔ جو ہمارے مولانا لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں، مولانا لوگ بھی کہتے ہیں اور عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی مولانا کی طرف سے ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں تو پردے کا تو حکم ہے نہیں، حجاب کا تو حکم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے سورہ احزاب کے اندر اس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ عورت تو مکمل ستر ہے، حجاب تو دور کی بات ہے، حجاب تو اس کو وہ ہے کہ باہر نکلے گی تو وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر نکلے، پردے چہرے کو چھپا کر نکلے، لیکن گھر کے اندر بھی رہے گی تو اپنا بال اور اپنا سب کچھ چھپائے رکھے، صرف چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں پریشانی ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو گھر کے اندر محرم کے سامنے، شوہر کے سامنے، اپنے خسر کے سامنے اس کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر ضرورت کے تحت باہر آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ تعلیم دی گئی۔ سورہ احزاب کے اندر یہ کہہ دیا گیا، مومن عورتوں سے، امہات المومنین کو بھی یہ خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو بھی، امت کی بیٹیوں کو بھی یہ خطاب ہے، اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے بھی یہی خطاب کیا گیا ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں کہ پردہ جو ہے وہ چہرہ چھپا کر نکلیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دو فائدے اس کے بتائے گئے ہیں، بڑے عظیم فائدے ہیں، جو بہت ہی اہم فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے ان کی شناخت اور پہچان ہوگی کہ وہ شریف خاندان کی ہیں، اور شریف لوگ جو ہیں اس طرح سے ہی اسی طرح سے نکلتے ہیں، اسی طرح سے گھروں سے نکلتے ہیں، بے پردہ نہیں نکلتے، اور اس طرح سے اریاں لباس پہن کر کے نہیں سڑکوں پہ گھومتے ہیں، بلکہ وہ پردے کے ساتھ، اور جو ہے شریفوں کا جو لباس ہے اس لباس میں وہ عورتیں، ان کی گھر کی عورتیں نکلتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سے چھیڑ خانی سے محفوظ رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات جو ہے وہ تفصیل سے آ گئی ہوگی، اور یہ کافی ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔